دیکھ سکے کہ یہاں پہ کس قسم کا ٹرائل کیا جا رہا ہے. سیدھی سی بات ہے, اس وقت جن کے خلاف, اس پاکستان کے لوگوں کے خلاف سازش ہوئی, خان صاحب نے اپنے لوگوں کو اس سازش کے بارے میں بتایا. اس کا نتیجہ یہ ہے جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ اس وقت جیل میں سلاخوں کے پیچھے ہیں, اور جنہوں نے سازش کی وہ اس وقت باہر ہیں. یہ اس کا جو کہتے ہیں نا نچوڑ ہے اس پوری چیز کا, وہ یہ ہے کہ ہمیں تو ان کو پوچھنا چاہیے کہ سازش کی کس نے ہے. ٹرائل تو ان کا ہونا چاہیے جنہوں نے سازش کی ہے, اور انہوں نے نام لیا ہر دفعہ. انہوں نے کہا ہے باجوہ صاحب تھے اس کے اندر, جنرل باجوہ, اس کے اندر ان کا ڈیفینیٹلی ٹرائل ہونا چاہیے. اس کے اندر امریکن ایمبیسی انوالو تھی اور ڈونلڈ ڈیو انوالو تھا. ہر دفعہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی ٹرائل کی بجائے آج عمران خان جیل کے اندر ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کو اس سازش کے بارے میں بتایا, اور وہ لوگ باہر ہیں. کہے گا کہ آج بات ہوئی آپ کی, ان کا کیا کہنا تھا کہ آج نیب بھی یہاں پر آ گیا اور دوبارہ ایک سماعت بھی شروع ہو گئی, تو کیا امید کیا رکھتی ہیں آپ؟ انہوں نے عمران خان کو جیل سے نہیں نکالنا. آج ایک پورا کورٹ, اب صبح سے ہم 9 بجے سے آئے ہوئے, ابھی تک اس لیے تھے کیونکہ صبح سے ان کے ٹرائلز ہی چل رہے تھے. ہمیں صرف یہ خوشی ہے کہ ہم نے ان کو پورا دن دیکھا. بشرا بی بی بھی تھیں, ہم تینوں بہنیں بھی تھیں, شاریز خان بھی تھے اور ان کے لائرز بھی تھے. لیکن یہ کافی نہیں ہے. شاہ محمود قریشی کی بیٹیاں بھی تھیں. لیکن اس کا یہ تو نہیں مطلب یہ اوپن ٹرائل ہے. جب تک آپ لوگ نہیں آئیں گے, جب تک میڈیا نہیں ہوگا, جب تک پورا پاکستان نہیں دیکھے گا, یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے. عمومی طور پہ جو جیل میں ملزم ہوتا ہے وہ اپنے وکلا اور ورثا سے کہتے ہیں مجھے باہر کب نکالو گے, میری ضمانت کب ہوگی. خان صاحب کا کیا موقف آتا ہے اس سمجھ؟ خان صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے الیکشن تک مجھے نہیں نکالنا. یہی تو ہو رہا ہے کہ ابھی ایک کیس ہوتا نہیں ہے تو دوسری پوری ٹیم ایک اور آ جاتی ہے. ایک اور ٹیم آ گئی, آپ نے دیکھا کہ ایک اور ٹیم آ گئی. شام تک ایک اور, ابھی تک اپنے وکلا کے ساتھ خان صاحب بیٹھے ہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ جنہوں نے سازش کی ہے ان کے خلاف ان کا ٹرائل ہونا ضروری ہے, انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لیا, کسی اور شخص کا انہوں نے نام لیا؟ نہیں, انہوں نے یہی نام لیا کہ جو سازش تھی, جو اس کا حصہ تھے. کہتے ہیں سائفر کا کاغذ کے اوپر, یہ مجھے تو آج تک نہیں سمجھ آئے گی چلائیں گے کیسے اس ٹرائل کو. اگر آپ اندر جا کے دیکھیں, بالکل میں کہتی ہوں ناانصافی ہے. جو ہو رہا ہے ایک قسم کا مذاق ہے, یہ ٹرائل نہیں ہے. اس لیے وہ بند کر کے کر رہے ہیں. خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آپ الیکشن پیغام دیا ہے جو میں نے ابھی آپ کو دیا یہی پیغام تھا, یہی پیغام تھا ان کا. جو 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ ہے, آپ نہیں سمجھتی کہ اس میں کچھ قانونی خلاف ورزیاں ایسی ہوئی ہیں کہ جس کی بنا پر نیب جو ہے وہ یہ سارا کیس فائل کر کے آگے بڑھ رہا ہے, اور خاص طور پر کابینہ سے سیل لفافے کو سائن کروا دینا, آپ مجھے بتائیں, کو مالک ریاض کے جرمانے میں ایڈجسٹ کروانا, کیا یہ خلاف قانون چیزیں نہیں تھیں؟ پہلے آپ مجھے بتائیں یہ 190 ملین ہے کہاں ہے یہ 190 ملین کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ پاکستان میں. اور انہوں نے آج بھی خان صاحب نے جج کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو انگلینڈ میں وہ جو ان کی جو کیا کون سی ایجنسی ہے ان کی, NCA, اس نے یہ ڈیٹیکٹ کیا تھا کہ ایک 20 یا 25 ملین پاؤنڈ والی اپارٹمنٹ 50 ملین پاؤنڈ میں کیسے خرید لی گئی. وہ حسن نواز کی تھی. تو اگر لینا تو پھر پورا کیس کھول کے دکھائیں گے آئے کہاں سے ہیں پیسے یہ, اور ان کے اوپر چارجز کیوں لگے تھے. خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پیسے تحریک یہاں پہ انصاف کی قیادت آپ کریں گی الیکشن میں, کیا دیکھیں آپ کو میری بات سنیں. عمران خان جیل میں ہوں, وہ آپ کا ایک لیڈر ہے, ہمارا سب کا, اور اگر وہ جیل سے باہر ہوں وہ تب بھی لیڈر ہے. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ اگر عمران خان کو باری باری آپ ان کی ریپلیسمنٹ کی باتیں کیوں کرتے ہیں, آپ سارے کیوں پوچھتے ہیں اس قسم کی بات. وہ لیڈر ہے, ابھی اندر لیڈر نہیں بیٹھے ہوئے, وہ ہر چیز کا لیڈر ہے وہ, اور فیصلے بھی وہی کریں گے. اگر وہ الیکشن تک باہر نہیں آتے, جو حالات بھی لگ رہے ہیں, تو کیا آپ الیکشن کانٹیسٹ کریں گی؟ ہم الیکشن نہیں کانٹیسٹ, ہم اپنے بھائی کے لیے ہم الیکشن نہیں الیکشن لڑ رہے. ہم ان کے لیے کھڑے ہیں,
अपने भाई के लिए खड़े हैं। आपने पूछा क्या कर रहे हैं अपने भाई के लिए, हम खड़े हैं आज आपके सामने, हम इसलिए खड़े हैं, हम अपनी उनकी जो फैमिली है हम इसलिए यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि हम उनके पीछे खड़े रहेंगे सारा वक्त। अरसे के बाद आपकी तवील तरीन मुलाकात हुई, आज दिन सारा आप उनके साथ हैं। हाँ, आज हम तो खुश थे ट्रायल का, लेकिन ये मतलब नहीं है कि ट्रायल जेल में होना चाहिए। ट्रायल मुलाकात पे खुश है, ट्रायल पे नहीं। ट्रायल के पर कैसे आप खुश होने चाहिए? ओपन कोर्ट करें और बाहर खान साहब को तो कह रहे हैं, वो तो बारी बारी कह चुके हैं कि मुझे बाहर क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं। अच्छा, ये एक सवाल मैम ये बता दें सिर्फ आपके नैब की टीम एक बार फिर मुतारिक हो चुकी है और साइफर की भी समात यहाँ पे चल रही है। खान साहब ने भी इस चीज़ का इजहार किया कि मेरे सारे केसेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक ही जज के पास लगाए जा रहे हैं, फिर भी आपको अदालतों से कितनी इंसाफ की उम्मीद या अदालतों से इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है? आपने किसी ने देखा कि आमिर फारूक की अदालत में जाके इंसाफ में लाओ? आपको सबको पता है कि क्या हो रहा है। अब हम आपको क्या बताएं, उसकी अदालत में तो केस लगना ही नहीं चाहिए। अच्छा मैम, ये बताइए कि इमरान खान साहब से जब आप बात करते हैं, बिलखुसूस अब इलेक्शन भी आ रहे हैं तो और बहुत सारे लोग पीटीआई को छोड़ के भी चले गए, तो खान साहब का मायूस है कि तो नहीं है कि इतने सारे लोग चले गए, और पीटीआई का मुस्तकबिल खान साहब क्या देखते हैं? देखें, उनका ख्याल है कि अब उनकी पार्टी असली पार्टी है। जो जेल में है वो उनसे सबसे खुश हैं कि वो देखें ये मजबूत लोग हैं। बात इंसान की अपनी तबीयत की होती है, कोई कमज़ोरी में चला जाता है, कोई हिम्मत हार जाता है, किसी पे जुल्म होता है, किसी को मजबूरी होती है, हाँ कोई ब्लैकमेल हो गया, लेकिन आखिरकार जो रह गए हैं ये इमरान खान कहते हैं ये मेरी असली पार्टी है। और जो उनके जो लॉयर्स हैं और जो कह रहे हैं जो लॉयर्स हैं जो इन्होंने साथ दिया है उसका वो खास